بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریورسل آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز ود فاسٹنگ، یعنی فاقہ سے ہم شوگر کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ شوگر کے پریولنس دیکھیں پاکستان میں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں پاکستان شوگر کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے، یعنی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا اور چائنا جو ہم سے آبادی میں بہت بڑے ہیں، ان سے بھی ہم شوگر کے سلسلے میں آگے ہیں۔ انڈیا اور چائنا میں شوگر کی جو پریولنس ہے وہ 10% ہے، جبکہ ہماری 30% ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان اویئرنیس ہے لوگوں کی شوگر کے بارے میں، کہ شوگر جو ہے اس سے بچنا کیسے ہے، اس کی پرہیز کیا ہے، اس کی پریونشن کیا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں جس طریقے سے جن کو شوگر ہے ان کی شوگر ریورس ہو جائے گی، اور جن کو شوگر نہیں ہے یا جو پری ڈائبیٹک ہیں وہ شوگر ہونے سے بچ جائیں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بدقسمتی سے اب جو شوگر ہے وہ ینگ لوگوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی 24 سے لے کر 35 سال سے اور 35 سال سے لے کے 45 سال کے جو جوان ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان میں شوگر کی پریولنس بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ہماری خواتین میں دن بہ دن شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب ہم نے اس شوگر کو ریورس کیسے کرنا ہے، جن کو شوگر نہیں ہے، یہ جو پری ڈائبیٹک ہیں، انہوں نے شوگر سے کیسے بچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر ہوتی کیسی ہے، شوگر مریضوں کو بنتی کیسے ہے، یعنی شوگر کی پیتھو فزیالوجی کیسے ہے۔ آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، تو وہ کاربوہائیڈریٹس معدے میں جا کے ہضم ہو کے خون میں گلوکوز کی شکل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے تو پینکریاس یعنی لبلبہ جو ہے وہ انسولین سیکریٹ کرتا ہے، اور انسولین اس گلوکوز کو استعمال کرتی ہے، یا تو وہ اس گلوکوز کو انرجی میں استعمال کرتی ہے، یہ مسل کے ذریعے یا کام کے ذریعے، یا جب جو گلوکوز بچ جاتا ہے جو انرجی میں برن نہیں ہوتا تو باقی ماندہ گلوکوز جو ہے وہ اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے، یا لیور میں گلائکوجن کی شکل میں، یا فیٹ جو ڈپو ہیں ان میں فیٹ کی شکل میں وہ سٹور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلسل کھاتے رہیں، یا جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم بار بار کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کھانے سے، بار بار کھانے سے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی گلوکوز بڑھے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین سیکریٹ ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسولین جو ہے وہ نہ تو گلوکوز کو برن کر سکتی ہے اور نہ ہی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے، تو اس میں جو ایکسیسو اماؤنٹ ہے گلوکوز کی وہ خون کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو شوگر ہو گئی ہے۔ اب یہ کنڈیشن جو ہے جس میں انسولین کام نہیں کر رہی، اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اب اگلی آپ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر میں بڑی خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے کہ جب ہم فیڈ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو جو گلوکوز ہے اس میں کی جتنی ضرورت ہے وہ انسولین برن کرتی ہے، اور باقی جو بچ جاتا ہے اس کو سٹور کر دیتے ہیں۔ لیکن انسولین کا ایک یہ ڈرا بیک ہے کہ جو گلوکوز انسولین کی وجہ سے سٹور ہوا ہے گلائکوجن کی شکل میں،
या लाइपोप्रोटीन की शक्ल में, वो जब खून में शुगर की कमी होती है तो उस स्टोर शुदा ग्लूकोज को इंसुलिन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसके लिए एक काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम में हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल वगैरह। ये इस स्टोर्ड एनर्जी को, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, लाइपोप्रोटीन्स को, फैट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल के काबिल करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वाटर फास्ट यानी फाका करने से, या रात का अगर आप फाका करते हैं 16 से 18 घंटे का, तो उससे शुगर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, और जो प्री डायबिटिक हैं वो शुगर होने से कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली वाटर फास्ट क्या है कि आप शाम 5 बजे के बाद सारी रात कुछ भी ना खाएं, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, आप कहवा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या एक जो मुट्ठी भर आप नट्स वगैरह बादाम या अखरोट ले सकते हैं, लेकिन आपने किसी किस्म का खाना नहीं खाना सुबह 9-10 बजे तक। तो इसको हम कहते हैं वाटर फास्ट। तो वाटर फास्ट से उससे होता क्या है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अब चूँकि ग्लूकोज है वो ब्लड में आ नहीं रहा, तो इंसुलिन जो है वो मज़ीद सक्रिएट नहीं हो रही। इंसुलिन कम होगी तो इंसुलिन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। अब जो बॉडी को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज के लिए, तो वो ग्लूकोज जो ऑलरेडी हमारे जिस्म में स्टोर है, लिवर में स्टोर है, फैट में स्टोर है, तो उसको तोड़ते हैं हार्मोन कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, या लाइपोप्रोटीन को लाइपोलाइसिस के ज़रिए जो फैट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह जो फैट है उसके फैटी एसिड जो कीटोन्स हैं वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी होगी, कीटोन की कमी होगी, फैट की कमी होगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपका वेट कम होगा, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसमें जो मरीज़ लिए गए थे उनमें तकरीबन 47% इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो गई थी, रिमिशन हो गई थी, बिनिस्बत उनके जो कंट्रोल थे, यानी जिनमें फास्टिंग नहीं कराई गई थी उनमें तकरीबन 2-2.5% जो है उनमें डायबिटीज़ रिवर्स हुई थी, रिमिशन हुई थी। जबकि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग जिन्होंने की थी, जिन्होंने फाका किया था, उनमें तकरीबन 50% मरीज़ जो थे उनकी शुगर जो है वो रिमिशन हुई थी, रिवर्स हो गई थी टाइप 2 डायबिटीज़। इसी तरीके ये दूसरी स्टडी है, उसमें भी 8 मरीज़ों पे उन्होंने देखा कि 8 मरीज़ जो हैं उनकी शुगर भी रिवर्स हो गई थी। कनाडा के डॉक्टर जेसन फंक जो हैं वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, केस प्रेजेंट किया कि एक पेशेंट जो है 69 ईयर्स ओल्ड पेशेंट जो है उसको 35 ईयर से टाइप 2 डायबिटीज़ थी, और वो पिछले 11 साल से इंसुलिन और मेटफॉर्मिन ले रहा था। जब उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी फाका किया, तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। उसकी स्टडी में आप देखें कि उसकी जो बॉडी की इंसुलिन थी उसकी मिक़दार भी कम हो गई, उसकी HbA1c भी कम होगी, उसके फैट डिपॉजिट्स भी कम हो गए, और उसका वेट जो है वो भी कम हो गया। इसी तरीके से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो 2-3 महीनों में आपको भी, अगर किसी को शुगर है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, यानी तकरीबन 16 से 18 घंटे जो है आप बिल्कुल खाएं ना। सुबह नाश्ता आप 8 बजे ले लें, नाश्ते में लो कार्ब लें, अंडा लें, सलाद लें, उसमें आप फैट लें, मलाई लें, पनीर लें, दोपहर को सलाद वगैरह लें,
اور شام کو 4-5 بجے کھانا جو ہے اس میں جو ہے وہ لو کارب یا کیٹو ڈائٹ لیں۔ اس کے بعد شام 5 بجے کے بعد اگلے دن صبح 9-10 بجے تک رات کو کچھ بھی نہ کھائیں، صرف پانی پئیں۔ آپ کہوہ لے سکتے ہیں، گرین ٹی لے لیں، نٹس وغیرہ لے لیں، تو اس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی بغیر کسی دوائی کے۔ اگر آپ دوائیاں زیادہ لے رہے ہیں تو انسولین لے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کی ڈوز بہت کم ہوتی بالکل دوائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا، آپ کا وزن کم ہو جائے گا، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا۔ اس لیے جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کو چاہیے کہ آپ لو کارب ڈائٹ لیں، فاسٹنگ کریں 16 سے 18 گھنٹے کی واٹر فاسٹنگ، تو انشاءاللہ ان کی جو پری ڈائبیٹک ہیں، جن میں انسولین ریزسٹنس ہے، موٹاپا ہے، بلڈ پریشر ہے، تو مور دین 50% جو ڈائبیٹک بھی ہیں ان کی شوگر بھی انشاءاللہ ریورس ہوگی، ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، ان کا ویٹ بھی کنٹرول ہوگا بغیر کسی میڈیسن کے، سمپل واٹر فاسٹنگ سے۔ اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پیشنٹ پہ، ان کی شوگر ریورس بھی ہوئی ہے، ان کی میڈیسن اکثر مریضوں کی کم ہوئی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، شام کو 5 بجے کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں، صرف پانی پی لیں، کوئی کہوہ لے لیں، گرین ٹی لے لیں۔ اگر آپ کو بہت بھوک لگتی ہے تو آپ جو نٹس وغیرہ لے لیں، تو صبح ناشتہ 8-9 بجے کریں، دوپہر کا کھانا 4-5 بجے کریں، لو کارب ڈائٹ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی شوگر بغیر کسی دوائی کے کنٹرول ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔